جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہزاروں سال پہلے یہ بتا گئے تھے، لیکن ہم سیکھ نہیں پائے. پڑوس میں جنگ چھڑی تو سینے ہم نے پیش کیے، وہاں پر بسنے والے بے گھر ہوئے تو رہنے کو گھر ہم نے دیے، وہاں سے روزگار کا سلسلہ ٹوٹا تو یہاں روزگار ہم نے فراہم کیا. ایک پوری نسل کو اپنے اسکولز میں، یونیورسٹیز میں جگہ دی، تعلیم ہم نے دی، لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا؟ سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے، بازاروں، مساجد اور امام بارگاہوں میں دہشت گردی، شہروں میں ٹارگٹ کلنگ، گلیوں اور چوراہوں میں چھینا جھپٹی. کارروائیاں ہیں ان کی روک تھام کے لیے، پاکستان کو اس حملے کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے؟ یہ ہے بنیادی سوال. کہ بلاول بھٹو پوری دنیا میں تو گھومے، لیکن افغانستان جو براہ راست میری سیکیورٹی سے متعلق ہے آج تک وہ ادھر نہیں گئے. یہ جو پاکستانی ٹیررسٹ ہیں یا تحریک طالبان پاکستان والے ہیں، یہ لیٹسٹ ویپنری یوز کر رہے ہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، نائٹ ویژن ڈیوائس، ہینڈ ہیلڈ تھرمل امیجنگ، رائٹ، سنائپر رائفلز، یہ سب یوز کر رہے ہیں. اور یہ سب تو پاکستانی پولیس نے دیکھا بھی نہیں، ان کے پاس ہے نہیں. یہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں لائک سٹنگ ڈکس. تحریک طالبان پاکستان کو ٹھوکتا رہتا ہے. اب انہوں نے 4 بندے ان کے لکی بن، کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب یہ نہیں مارے جاتے ہوں. اور ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ آئی تھنک تقریباً 120 کے آس پاس 2022 میں مر چکے ہیں پولیس والے. اس ایریا کی بات کر رہا ہوں میں، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. مزاحمت کرنے پر قتل، تعلیمی اداروں میں منشیات، گاڑیوں سے لے کر ڈالر تک سب اسمگل کر کے پاکستان کی معیشت کو نقصان. اور اب بھارت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے افغان فورسز کی جانب سے سرحد پر بسنے والے بے گناہ شہریوں پر حملے کرنا. افغانستان سے ہمیں خیر نہیں ملی ہے، لیکن حکومت اب بھی خوش ہے کہ وہ حملہ کر کے ایٹ لیسٹ معافی تو مانگ رہے ہیں. غلطی جو ہے افغانستان کی تھی یا ان کی افواج کی تھی. ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی اس کے پیچھے موٹو نہیں تھا. یہ ایک ایسا ہوا ہے واقعہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی کہے کہ باقاعدہ کسی نیت کے ساتھ یا کسی پلان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ اس قسم کی وہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. خاتمہ بالخیر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قصور ہے، ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہوں گے. وزیر دفاع صاحب نے یہ بیان دیا، لگا کہ شاید اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایک دن بعد یہ افغانستان سے پھر حملہ کیا گیا، اس میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا. ہماری حکومت کی یہ بے رخی رہی افغانستان سے متعلق اور طالبان سے متعلق اور اس مسئلے سے متعلق، تو مستقبل میں ہمیں بہت اس سے بدتر حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بڑی تشویشناک بات ہے سلیم صافی صاحب جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے حال میں دیکھا حنا ربانی صاحبہ بھی گئیں، انیشیٹ کی انہوں نے چیزیں، پھر حکومت ایک کمیٹی بھی بنائی. اس سے متعلق میں آپ سے ذرا آ کے مزید ڈیٹیلز لیتی ہوں. ریما، پہلے آپ کی میں اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی. جو صافی صاحب نے بڑی تشویشناک صورتحال بتائی ہے وہ بھی، اور پھر کیا سمجھتی ہیں، کیا تجویز ہے آپ کی، کس طرح سے بہتر طریقے سے اس کا حل ممکن ہو، براہ راست بات چیت ہو؟ علینا، یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. ماضی پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اب کیا کرنا چاہیے، میرے پاس وہ نہ نالج ہے نہ ایکسپرٹیز ہے. لیکن 2-3 چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلی تو یہ، مجھے خوشی ہے آج ہم نے شو میں اس پہ بات کی، کیونکہ اکثر جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بارڈر ایریاز آتے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیتے. ایز اف پاکستان بٹا ہوا ہے، ہمارے بھی ڈفرینٹ گریڈز ہیں سٹیزن شپ کے. تو مجھے خوشی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. دوسرا، جب افغان طالبان افغانستان میں پاور میں آئے تو ہم تب سے یہ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں فرق نہ پڑے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. یہ ہماری تشویش تھی. انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں وہی ہو رہا ہے. پاکستان میں لوگ اس آپ جو بھی کہہ لیں اس ڈیلوژن کا شکار تھے کہ نہیں اب افغان طالبان بدل گئے ہیں. انہوں نے کیونکہ گارنٹی دے دی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ غلط ثابت ہوا. اور آخری چیز علینا، بہت سے لوگ بہت عرصے سے اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں محسن داوڑ ہیں، اس میں پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، ان کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا. وہ عرصے سے بات کریں کہ ان بارڈر ریجنز میں بہت ٹربلڈ سچویشن ہے. انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فیئر مانگرنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ سچ ثابت ہوئی ان کی بات. تو میرا خیال ہے ان آوازوں کو ہمیں زیادہ پلیٹ فارم دینا چاہیے، وہ شاید بہتر بتا سکیں کہ آگے کا حل کیا ہے.
میرے پاس تو اگین وہ ایکسپرٹیز اور نالج نہیں. ان صحافیوں میں سے تھے جو سالوں سے کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی توقعات نہ رکھی جائیں, یہ نہ سمجھا جائے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان الگ ہیں یا پھر کوئی پاکستان کے لیے بہت اچھے نتائج اس سارے معاملے کے نکلیں گے. اب پاکستانی جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حملے ایک طرف, یہ بارڈر فورسز کارروائی کر رہی ہیں. 3 ہفتے پہلے ہمارے وزیر دفاع نے بتایا کہ انہوں نے کہا آئندہ نہیں ہوگا, یہ 3 دن کے اندر اندر دوبارہ ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ خود ٹی ٹی پی کا ہے اور پاکستانی حکام اس پہ ناراض ہیں, اور ظاہری بات ہے ایک مفروضہ گڑا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی افغان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر سیاست میں اور صحافت میں جو ان کے مہرے تھے وہ مذہبی جماعتوں کی شکل میں تھے, وہ دفاعی تجزیہ نگاروں کی شکل میں تھے, وہ دائیں بازوں کے دانشوروں کی شکل میں تھے, وہ اس ایک غیر حقیقی بیانیے کو فروغ دیتے رہے. اب جب ایک طرف طالبان کی حکومت وہاں پہ آ گئی تو پتہ چلا کہ اشرف غنی کی جیلوں سے بھی 4-5 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ چھوٹ گئے, پھر اسی طرح یہاں سے بھی بہت سارے سلیپنگ سیلز کے وہاں چلے گئے. تو اس وقت ٹی ٹی پی وہاں پہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. نہ صرف ماضی میں تھا تو پاکستان کو یہ شکایت ہے, جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ جی بس وہ ان کو قاد سے پکڑ کے پاکستان کے حوالہ کر دیں گے, تو اس کی بنیاد پہ تو ایک ٹینشن چل رہا ہے دونوں طرف سے. اور پھر یہ بارڈر پہ اس طرح کے واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ باڑ جو لگائی گئی ہے تو بعض اس میں ایسے جگہیں ہیں کہ وہ پوری ایگزیکٹ سرحد پہ نہیں لگائے گئے ہیں, بلکہ مثلاً ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایریا وہ 1 کلومیٹر آگے ہو, لیکن باڑ کے لیے پیچھے 1 کلومیٹر کا ایریا اس کو مناسب سمجھا گیا ہے. تو کچھ اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ طورخم اور بالخصوص چمن بارڈر پہ وہ لوگوں کی آمد و رفت کا ہے, وہ سمگلنگ کا ہے. اس میں اس طرف کے لوگ بھی ملوث ہیں, اس میں اس طرف کے لوگ بھی ملوث ہیں. اور جب روزانہ اگر آپ جائیں تو وہاں ویزوں کے لیے یا ویزوں کے بغیر مثلاً چمن بارڈر پہ وہ ایزمنٹ رائٹس حاصل ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ صرف بغیر ویزے کے اس پہ آ جا سکتے ہیں. تو یہ سمگلنگ کے اور اس طرح کی چیزیں مل کے کیونکہ دونوں طرف اس سے وہ ہوتی ہے تو عموماً وہ بھی غلط فہمیوں کا وہ بن جاتا ہے, اور لوکل سطح پہ کسی ایک طرف سے یا دوسری طرف سے پہل ہو جاتی ہے, اور پھر نتیجہ جو ہے وہ اتنے بڑے تصادم کی صورت میں نکلتا ہے. تو صاحب صاحب 3 دن پہلے یقین دہانی کرائی گئی, اس کے باوجود یہ واقعہ ہونا, کیا جو خود اپنی حکومت پر رٹ نہیں ہے